أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس والصابرين في البأساء والضراء حين البأس وأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. حضرات، جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود سے لے کر قیادت اور امامت امت اسلامیہ کی طرف سپرد کری ہے، اور پچھلے 2 درسوں سے اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشن تھے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی تھی کہ آپ کو اس قیادت کو اور اس امامت کو کیسے سنبھالنا ہے. پچھلی بار بتایا گیا تھا، آیہ نمبر 176 تک تفسیر ہو گئی تھی. اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ احکام کی شروعات ہوگی. اب آیہ نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اللہ تعالیٰ یہاں شاید فرما رہا ہے، اے ایمان والوں، اور خاص طور سے یہاں جو ہے ایمان والوں کے ساتھ ساتھ یہود کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اے لوگوں، ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ کسی بھی ذم کر لیں، چاہے مشرق طرف کر لیں یا مغرب کی طرف کر لیں، بلکہ ایمان والوں کا ایک پیمانہ ہے. وہ چیزیں، وہ صفات اگر ایمان والوں میں پائی جائیں گی، وہ ایمان والے کہلائے جائیں گے، اور ان کے کچھ حقوق ہیں جو ان کو اللہ کے لیے اور بندوں کے لیے ادا کرنے ہیں. اگر ان حقوق کی ادائیگی کریں گے، ان احکام پر چلیں گے، تو وہ ایمان والے کہلائیں گے. یہ کوئی سخت ضروری نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام اور احکام یہی ہو اور حقیقت یہی ہو اور اور جو ہے کیا نام ہے بر یہی ہو کہ جو ہے آپ کسی طرف بھی چہرہ کر لیں. یہود ہو تو یہودی مغرب کی طرف کرتے تھے، نصارہ مشرق طرف کرتے تھے، اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. جیسے بتایا گیا تھا کہ یہود کا جو دونوں کا قبلہ قدس ہے، بیت المقدس ہے. یہود جو ہے مغربی بیت المقدس کی عبادت میں اپنا قبلہ مانتے ہیں، اور عیسائی مشرق میں جہاں سیدہ عائشہ سیدہ مریم رضی علیہ السلام کا کمرہ تھا اس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، اور آپ میں جھگڑے ہوتے تھے، وہ ان کے قبلے توڑ دیتے تھے، وہ ان کے قبلے توڑ دیتے تھے. اسی کو ہی تو مکمل دین سے بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بر اور دین یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نہ کسی محدث قبلہ کا چہرہ کر لیں، بلکہ دین کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. بر جو ہے، حقیقت جو ہے، ذمہ داری جو ہے، اس کی حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں. آمن باللہ، ایمان کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكُتُبِ وَالنَّبِيِّينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بر یہ ہے کہ آپ ایمان جو لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور ان کتابوں پر ایمان لائیں جن کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے احکام شرعیہ کے لیے نازل فرمایا، چاہے وہ تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، چاہے صحف ابراہیم ہو، چاہے قرآن ہو. کہ ہمارا ایمان کا حصہ یہ ہے کہ ہمارا پہلے تو اللہ پر ایمان ہو،
آخرت پر ایمان ہو، کیونکہ ہم لوگ یہ بتا چکے ہیں کہ تمام قرآن کے جو مضامین ہیں، صورتوں کے مضامین ہیں، اور مکی صورتیں 3 چیزوں پر محدود ہیں، اور مدنی چیزیں 4 چیزوں پر محدود، مدنی صورتیں 4 چیزوں پر محدود ہیں۔ مکی صورتوں کی خاصیت ہے توحید، رسالت اور آخرت، اور مدنی صورتوں کی خاصیت ہے توحید، رسالت، آخرت اور احکام۔ یہی فرق ہے، شروع سے بتایا چل جا رہا ہے۔ سورۃ فاتحہ سے یہ بات شروع ہوئی، سورۃ بقرہ میں یہ بات کئی بار بتائی گئی ہے، اور اب یہ سورۃ بقرہ کا بھی حصہ چل رہا ہے، دوسرا پارہ۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور فرشتوں پر ایمان لانا، اور کتابوں پر ایمان لانا، اور نبیین علیہ السلام پر ایمان لانا، یہ ایک ایمان والے کا حق ہے کہ جو ایمان والے ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اب ایک ایک چیز کا تھوڑا تھوڑا تجزیہ کر کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان باللہ، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ جب کہا تو شرک سے دوری کا حکم دیا، کہ ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو شرک سے کوسوں دور ہونا چاہیے۔ لیکن اب دوسری قوموں کو آپ دیکھیں گے، یہود تو کہتے عزیر ابن اللہ کے شریک مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانی اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ہے نا۔ اور اسی طریقے سے کفار مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو پہلی بات تو فرمایا کہ ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ قبلے کی طرف یا کسی پرٹیکولر سمت، کسی خاص سمت کا چہرہ کریں، بلکہ ایمان یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے بر یہ ہے، حقیقت ذمہ داری یہ، حق یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں، اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، اور ملائکہ۔ یوم آخرت پر یعنی کہ جیسے یہود نہیں، مشرکین کہتے تھے کہ یحیی اللہ ہذہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو مرنے کے بعد پھر زندہ کر سکتا ہے نا، جیسے سورۃ مدثر میں تذکرہ ہے اور کئی صورتوں میں تذکرہ ہے۔ تو ان کا قیامت پر آخرت پر ایمان نہیں تھا، لیکن عیسائی اور یہودیوں کو تو بہرحال ہے، وہ اہل کتاب ہے۔ اس کے بعد ملائکہ، تو بعض لوگوں میں کہتے ہیں کہ یہود نہیں، کیا نام ہے، جبریل علیہ السلام کو عیسائی اللہ تعالیٰ کے شریک مانتے ہیں، روح القدس کہتے ہیں ان کو۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو ہمارا جو ایک ایمان والے کا فرشتوں میں ایمان ہونا چاہیے، وہ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نور کی مخلوق ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل دنیا سے یا اہل دنیا کے انبیاء علیہ السلام سے کنٹیکٹ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں، اور وہ انبیاء علیہ السلام اس چیز کو تمام قوموں تک، اپنی قوموں تک، دوسری قوموں تک کنوے کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ والکتب، اور کتابوں پر ایمان لانا، ظاہر کتابیں 4 کتابیں مشہور ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ اس کے بعد صحف ابراہیم ہیں، صحف موسیٰ ہیں، صحف ادریس ہیں، اور بھی انبیاء علیہ السلام کے صحف ہیں، قرآن ہے۔ تو 4 کتابیں مشہور ہیں، کون کون سی ہیں؟ تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ تو اس میں 2 یہودیوں کی ہیں، تورات اور زبور، اور ایک عیسائیوں کی انجیل۔ عیسائی تورات کو انجیل سے تورات کو ہی مانتے ہیں، اور قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک آخری کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی گئی آسمان سے، لوح محفوظ سے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ کو مخاطب کرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ تو یہ آپ کا کتاب اور ایمان ہونا چاہیے۔ والنبیین، اور ان انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان ہونا چاہیے جو انبیاء علیہ السلام ان کتابوں کو لے کر آئے۔ جو بھی انبیاء علیہ السلام ان کتابوں کو لے کر آئے، سب پر ایمان ہونا چاہیے۔ ایک ایمان والے کی خاصیت ہے، صفت ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، چاہے وہ عیسیٰ، ابراہیم، آدم ہوں، نوح ہوں، ابراہیم ہوں، اسماعیل ہو، اسحاق ہو، یوسف علیہ السلام ہو، یونس علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام ہو، ادریس علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام، جو بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، سب پر ایک ایمان والے کا ایمان ہونا لازم ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس کو اس صفت کو پر نہیں رکھیں گے تو یہود و نصارہ بھی ایمان والوں میں داخل ہو جائیں گے،
کیونکہ وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے لیکن دوسرے انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں. یہود عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں. صابئین اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام کی قومیں ہیں. تو یہ قومیں بھی پھر ایمان والی ہو جاتی ہیں اگر یہ شرط نہیں لگائی جاتی کہ آپ کو تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ہے. یہ تو ایک خاص بات بتا دی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ایمان والے کو یہ تو اس کا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. اب اس کو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ ایمان والے کی کچھ صفتیں ہیں جن صفات سے ایمان والے کو متصف ہونا چاہیے. تو اس میں پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ جو ہے اور ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنی محبت اپنی مرضی سے. کس پر؟ اپنے عزیز رشتہ داروں پر، الیتامہ پر، مساکین پر، ابن السبیل پر، اور سائلین پر، وفی الرقاب پر، اور غلاموں پر. اب یہاں تھوڑی سی تفصیل کی اس بات کی تفصیل محتاج ہے کہ یہاں پہلی بات تو یہ بتانا مقصد ہے اصل تو کہ یہاں جو مال کا تذکرہ ہے وہ مال جو ہے خرچ مال کا وہ انفاق کا تذکرہ ہے، نہ کہ زکوٰۃ کا. کیونکہ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے، ایک قانون ہے، وہ تو ہر انسان کو ادا ہی کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی خرچ کرے گا وہ کہے گا انفاق میں آئے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انفاق کی کیٹیگری کیسی ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا ہے، یہ صدقہ خیرات کرنا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے اعزاء و اقرباء میں دیکھے کہ کوئی محتاج تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، اس کی چیز کا جو پیسہ خرچہ کرنے جا رہا ہے اس کا کوئی ضرورت مند کوئی محتاج اپنے قریبی رشتہ داروں میں تو نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا وآتى المال على حبه ذوي القربى، عزیز و رشتہ داروں کو. اور عزیز رشتہ دار سے مراد ایسے عزیز رشتہ دار ہوں جو نادار ہوں اور ان کا قوت یوم بھی مشکل ہو، یا جو ہے ضرورت مند ہوں، تعفف اختیار کرتے ہوں، تو اس کی آپ کو تحقیق کر کے آپ کو ان رشتہ داروں کو خرچہ کرنا ہے اور ان رشتہ داروں کے اوپر خرچہ کرنا ہے اور ان کو آپ کو انفاق کی شکل میں ادا کرنا ہے. دوسرا فرمایا وَأَتَى حَبِّ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. دوسری کیٹیگری کون ہے؟ یتیموں کی کیٹیگری. یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ بچہ ہے جس کے بچپن میں ہی اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے، یعنی کہ بلوغ سے پہلے اگر کسی بچے کا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچہ کیا کہلائے گا؟ یتیم کہلائے گا. بلوغ کے بعد ہوگا تو پھر یتیم نہیں کہلائے گا کیونکہ وہ تو بالغ ہو چکا. اس وقت تک اس کو باپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بلوغ کے بعد باپ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے اصولی طور پر، لیکن بلوغ تک باپ کی ضرورت رہتی ہے. تو اس لیے جو ہے اس بچے کو جس کا باپ کا انتقال ہو گیا ہو بچپن میں بلوغ سے پہلے اس کو یتیم کہا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. اور یتامہ کے ساتھ حسن سلوک کی بہت فضیلت آتی ہے. انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے آس پاس غریب اور مسکین اور یتیموں کو دیکھے اور ان کے اوپر خرچ کرے. انشاءاللہ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور کافل یتیم ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے، یعنی یہ اتنے قریب ہوں گے ایک درجے میں کہ جتنی یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں آپس میں. تو یہ فضیلت ہے یتیم کی کفالت کرنے کی. تو وہی فرمان اللہ تعالیٰ کہ جو ہے یتامہ کی کفالت کرتے ہوں. پھر دوسرا آگے فرمان والمساکین. اب مساکین کے بارے کی تعریف کیا بتائی کی ہے علماء نے؟ کئی تعریفیں کری ہیں. جو سب سے معتبر تعریف ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہو اور اگلے ٹائم کی اس کو کوئی امید نہ ہو. اور فقیر وہ ہے جس کے پاس تقریباً 2 ٹائم کا کھانا ہو، ایک دن کا کھانا ہو. تو انسان کو تلاش میں رہنا چاہیے کہ اللہ کے ایسے بندے مل جائیں جو کہ یتیم ہوں. اب یہ کہ یتیم نہیں ہے تو مسکین ہو. مسکین وہ ہے الذی لا یملک قوت یومہ، یعنی اس صفت کیا بتائی علماء نے؟ المسکین الذی لا یملک قوت یومہ، یعنی اپنے دن بھر کا کھانا اس کے لیے کوئی بھروسہ نہیں ہو کھانا ہے کہ نہیں ہے. والیتام والمساکین وابن السبیل. ابن السبیل جو ہے اس کے مطلب آتے ہیں کہ راہگیر. اب راہگیر میں کیسے خرچ کرنا ہے؟ دیکھیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی مسافر تھا، اس کا بیگ چوری ہو گیا، اس کے اندر اس کے تمام پیسے اور تمام چیزیں تھیں. اب وہ بیچارہ پریشان ہے.
تو ایسے مسافر کی مدد کرنا بھی قابل اجر و ثواب ہے. اس لیے ابن السبیل والسائلین. یہاں بڑا کنفیوژن اٹھتا ہے کہ یہ اٹھتا ہے سائلین سے مراد کہیں وہ لوگ تو نہیں ہیں جو لوگ بھیک مانگتے ہیں, نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے والسائلین, یہاں وہ اللہ کے بندے مراد ہیں جو تعفف اختیار کرتے ہیں. بہت ہی زبردست جب کوئی مجبوری آ جاتی ہے تو وہ کسی ایسے شخص سے جس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, جس کو اپنا سمجھتے ہیں, اس سے مجبوری کو دور کرنے کے لیے بطور قرض یا بطور ضرورت اس سے پیسہ مانگتے ہیں کہ اس کی ضرورت غیر ممکنہ, ایسی ضرورت جس کی ادائیگی بغیر اس چیز کے ممکن نہ ہو, ایسی ضرورت کے لیے وہ پیسہ اپنے کسی ایسے رشتہ دار سے مانگتے ہیں جس پہ ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ میری بات بھی چھپائے گا اور میری بات دوسروں سے بھی نہیں کرے گا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا تو یہ میری مدد بھی کرے گا. تو سائلین سے مراد ایسے لوگ ہیں, وہ نہیں ہیں جو گاڑی پہ کھڑا, گاڑی کے سگنل پہ رکے تو آگے کھٹکھٹا لائی کھڑکی لاؤ پیسہ دے دو, وہ سائلین نہیں کہلائیں گے. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ قیامت دن ایسے اٹھیں گے ان کے منہ پہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا. پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کون ہیں؟ کہا جائے گا سأل الناس الحاحا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر گڑ گڑا کر, جیسا پر دیکھتے ہیں نا, بھائی دے دیے, اللہ دے دیا, ابا جی آپا دے دیے, بہن دے دیجیے, جو الحاح کر کے مانگتے ہیں, ان کا وہ لوگ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ یہ سزا دے گا. ان کی دنیا میں رسوائی ہوتی ہے, ہر آدمی گالی بکتا ہے, بھگا دیتا ہے, اور آخر ان کی سب سے بڑی رسوائی ہوئے گی کہ جب اٹھائے جائیں گے تو ان کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. تو لوگ پوچھیں گے بھائی یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, صحابہ کرام کہنے لگا, فرشتے فرمائیں گے وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے گڑ گڑا کر مانگا کرتے تھے. تو سائلین سے مراد وہ ضرورت مند لوگ ہیں جن کی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کسی سے, اپنے عزیز قریب رشتہ دار سے, جس سے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہو, اس سے کسی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے کچھ مانگے. تو یہ سائلین کی, ایسے لوگوں کی مدد کرنا بھی صدقہ و خیرات اور نفقات میں آتا ہے, انفاق میں آتا ہے, اور یہی باعث اجر و ثواب ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کے آگے فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اب یہاں اللہ تعالیٰ ان کی 3 صفاتیں اور بتا رہا ہے. پہلی بات تو جو بتا رہا ہے کہ موفون بعدهم إِذَا عَاهَدُوا, پھر آگے فرماتے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, یہ 3 صفاتیں بتائیں. اور اقامت صلاح اور ایتاء زکوٰۃ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس لیے اقامت صلاح ایتاء زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا کہ ایمان کی قانونی و عملی مظاہروں کی حیثیت سے کیا کہتے ہیں کہ نماز زکوٰۃ کا ذکر ان دونوں کے قانونی و عملی مظاہروں کی حیثیت سے ہوا ہے. ایمان کی عظیم حقیقت کا مظہر بر کی مظہر عملی مظہر نماز ہے, اور انفاق کا وسیع تر عملی مظہر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. دوسری بات یہ کہی انہوں نے کہ ہاں زکوٰۃ عرض کرنے سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی, جیسے کہ اوپر جو آیتیں گزری ہیں انفاق کا تذکرہ ہے تو یہ اس سے الگ ہے, وہ یہ فرض ہے اور وہ نفل ہے. تو زکوٰۃ کا تذکرہ الگ سے کیا گیا. اچھا, اقامت صلاح و ایتاء زکوٰۃ کی بحث جو ہے بہت لمبی پیچھے کی تفسیروں کے پیچھے کے درسوں میں, پیچھے کی تفسیر میں گزر چکی ہے, اس کو واپس لوٹنے کا ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ویسی اپن کورس ویسی اپن کی تفسیر کم ہوتی ہے, اور اپنا پوچھے کی باتیں دہرائیں گے تو پھر وہ نہیں ہو پائے گی. اسی لیے کہ نماز کا قائم کرنا, زکوٰۃ کا ادا کرنا, اوپر جیسے اوپر جو آیت تھی لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب والی آیت, تو اس تیسری آیت پیچھے بھی گزری ہے, اس پر بھی کافی لمبی بحث ہوئی تھی, پورا ایک درس اسی پر تھا. تو یہاں فرمانا ہے کہ زکوٰۃ اور نماز کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے اسلامی قانون کے عملی مظاہر ہیں. نماز جو ہے طریقہ کار ہے دکھانے, اور عملی طریقہ کار کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے, امیر کی اطاعت کرنا ہے, اور جو حکم دیا اس حساب سے چلنا ہے, اور نماز کو اس کے لیے ایک سائن بنا کے دے دیا.
اور زکوٰۃ اس لیے ذکر کیا گیا کہ انفاق ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کے اوپر لوگوں کو آمادہ کیا جائے، اور تمام حقوق کی ادائیگی، یہ زکوٰۃ کا لفظ بہت وسیع ہے، زکوٰۃ کا جو ہے بہت وسیع ہے، اس کے اندر جو ہے تمام قسم کے حقوق کی ادائیگی آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ حقوق جو بندوں سے لیتے ہیں، چاہے صدقہ خیرات ہو، چاہے کچھ ہو، جو بھی بندوں سے حقوق ہیں، اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کی جو ہے جنس کو لے لیا، یعنی کہ خرچہ کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ شرعی طور پر زکوٰۃ کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ اصطلاحی طور پر زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ پیسہ دیا ہے اور وہ پیسہ حد نصاب کو پہنچ رہا ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے، تو اس پر 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، وہ زکوٰۃ ہوتی ہے شرعی، اصطلاحی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہاں زکوٰۃ کا تذکرہ مالی عبادات اور انفاق کے اوپر کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس قانون کو عمل درآمد کرنے کے لیے ذکر کیا گیا۔ پھر آگے چیز بات ہو رہی ہے اس میں کہ جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی اور نماز کی ادائیگی ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ ان دونوں کی ادائیگی کے اندر انسان کے دل میں تقوی ہونا چاہیے، دکھاوا ہونا چاہیے، اور زکوٰۃ خاص طور سے انفاق ہوتا ہے خاص طور سے سری طور پہ کرنا چاہیے، الا یہ کہ کسی مصلحت سے آدمی ظاہر کر کے کرے کہ شاید کوئی دوسرا بھی دیکھ کے صدقہ و خیرات کرنے لگے، وہ بات الگ ہے، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ خیرات و زکوٰۃ کری جائے، تو خیرات و زکوٰۃ اگر کری جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ چورا چھپی کر کی جائے کہ لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ بہت سارے قصے آتے ہیں، ایک قصہ حدیث بہت مشہور ہے، ایک شخص نے کہا کہ میں صدقہ کروں گا، وہ صدقہ کرنے نکلا تو اس نے کیا کیا کہ جو ہے ایک چور کے ہاتھ میں صدقہ رکھ دیا، تو صبح لوگوں نے باتیں بنانا شروع کری کہ دیکھو رات کو جو کسی چور کو صدقہ دے دیا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا آج میں پھر سے صدقہ دوں گا، تو پھر وہ نکلا، اس کو ایک عورت ملی، اس کے ہاتھ میں صدقہ رکھ دیا، پھر وہ آ گیا، پھر دوسرے چرچا ہوا کہ بھئی آج تو زانی عورت پہ، جو عورت دھندہ کرتی ہے، خدا خواہ بری عورت ہے، بد کردار عورت، اس کے اوپر صدقہ کر دیا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں پھر خرچہ کروں گا، پھر صدقہ کروں گا، تو پھر رات کو نکلا تیسرے دن کسی مالدار کے ہاتھ میں خرچہ رکھ دیا، صدقہ رکھ دیا۔ تو یہ دیکھیے چھپا کے دے رہا تھا، اس کو پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ کس کو دے رہا ہے، کس کو کہاں سے جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے۔ جب دوسرے دن صبح کے ٹائم میں جب چرچا ہوتا تھا تو پھر اس کو پتہ چلتا تھا کہ میرا صدقہ کس کے ہاتھ پہ لگ گیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میں کر سکتا تھا جو میں نے کرا، میری نیت تو پاک تھی، اب اللہ تعالیٰ تو اس پر اجر ثواب دے دے، عطا فرما دے۔ تو اس کو خواب میں دکھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا جو صدقہ کیا تم نے، تو چور پر جو کیا تو اس نے چوری چھوڑ دی، زانی عورت پر صدقہ کیا، ضرورت کی وجہ سے زنا کیا کرتی تھی، لیکن جب تم صدقہ کیا تو اس نے اس گندے کام کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے تم نے مالدار پر صدقہ کیا تو ہو سکتا اس مالدار کے اللہ تعالیٰ نے غیرت پیدا کری، اس مالدار نے بھی صدقہ دینا شروع کر دیا، تو تمہارا صدقہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے صدقہ جو دیا جائے تو سری طور پر اور چھپا کے دیا جائے۔ اب آگے رسول فرما رہا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ اپنے عہد شکنی نہیں کیا کرتے، وہ لوگ عہد شکنی نہیں کیا کرتے، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے وعدہ کا لفظ عمومی طور پر آیا ہے، چاہے وہ دنیا کے وعدے ہوں، لوگوں سے وعدے ہوں، یا اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ وعدے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کریں، اس کے اندر سب وعدے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان والا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں کو بجا لائے، یعنی کہ تمام وعدے پورے کرے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ کے وعدے ہوں، چاہے اخروی لحاظ کے وعدے ہوں۔ دنیاوی لحاظ کے وعدے ہوں، کسی ملنے کا وعدہ کیا، کسی سے کچھ اور وعدہ کیا تو اس کی وعدہ خلافی نہ کرنا چاہیے، وفائے بالعہد کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت میں اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں مسلمانوں سے سب سے تمام دنیا سے عہد لیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلی، کہ تم لوگ، اللہ نے عہد لیا تھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا تھا ہاں اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر دوسری بات ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ ہو، کوئی بھی شرائع من اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ شریعتیں جو ہیں، جو آئی ہیں دنیا میں، چاہے عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو، اور چاہے کوئی بھی شریعت جو حقیقت شریعت ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہو، اسماعیل علیہ السلام کی جو بھی شریعت ہے، اس کے احکام کی پیروی کرنا، جس طریقے سے اس احکام میں
جس طریقے سے اس شریعت میں ان احکام کو بیان کیا گیا. وہ بات الگ ہے کہ بعد کے احکام، بعد کی شریعت آ کے اس احکام کو منسوخ کر جا کے قصاص کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اسلام نے جو ہے آگے اس کی دیت بھی اجازت دے دی، لیکن یہودیوں کی دیت نہیں تھی، ان کے قصاص ہی لینا تھا. تو یہی فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اور دنیا کے بندے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو وہ نبھایا کرتے ہیں. اب ایک بہت اہم صفت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ایک ایمان والے کے ساتھ ہونا چاہیے، والصابرین، صبر کرنے والے. الصبر کرنے والے صبر کی تعریف کرتے ہیں، الصبر عند المشکلہ، اپنے آپ کو کسی مشکل کے وقت جو سامنے پیش آئے اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کر کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا معاملہ. کسی کا انتقال ہو جائے یا خدا خواستہ کوئی تجارتی نقصان ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی غیر خوش آئین چیز پیش آ جائے تو آدمی کو صبر کرنا چاہیے. الصبر عند صبر اولا، کہ آدمی کی صبر اس وقت ہی ہوگا، صبر اس وقت تک معتبر ہے کہ پھر جیسے ہی آپ کو جو ہے شوق لگے اب اسی وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، انا للہ و انا راجعون پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنا معاملہ کر دیں. یہ تو صبر کی ایک بات ہوگی. دوسری صبر قسم یہ ہے کہ کسی بھی ایسی چیز پر انسان کو جمے رہنا، شریعت کے احکام پر جمے رہنا. دنیا میں آپ کو دکھے گا شریعت کے احکام پر چلنا مشکل ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو شرعی احکام پر جما کے رکھیں کہ مجھے نہیں، انشاءاللہ میں اپنی دین پر قائم رہوں گا اور اس کے اندر ذرا سے بھی رد و بدل نہیں کروں گا. تو اور دوسرے کوئی غلط چیز، کوئی پریشانی پیش آ جائے تو اس پہ صبر کرے. والصابرین فی البأساء والضراء، بأساء یعنی کہ تنگی پریشانی، والضراء نقصان. بأساء یعنی تنگی و پریشانی، والضراء یعنی کوئی آپ کا ذاتی یا عائلی یا مالی نقصان. تو والصابرین بأساء والضراء وحین البأس، یہ سب سے اہم چیز ہے. حین البأس یعنی کہ جنگ کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جنگ کے ٹائم پہ انسان کو پیٹ نہیں دکھانا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے اور ڈٹے رہنا چاہیے. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لیے ہمیشہ تیار رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کب ایسا موقع دے اور انشاءاللہ ہم اپنی جانی قربانی کے لیے دینے کے لیے تیار رہیں. مصلحت کا دامن نہیں تھامیں. آج ہمارے علماء کی بہت بڑی کمزوری ہو گئی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مصلحت کا دامن تھام لیتے ہیں، جس کے ذریعے انہوں نے بہت سارے اسلامی احکام میں تساہل بڑھتا، بہت ساری اسلامی احکام کو در پردڑ کر دیا، بہت سارے اسلامی احکام کو چھوڑ دیا، بہت سارے احکام اسلامی یہ کہ اپنے حساب سے تعویلات کر لی اور اس جو ہے باطل نظام کے اندر مرج ہو گئے، مل گئے. ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اس باطل نظام کے خلاف لڑتے، وہاں صبر کا ثبوت دیتے کہ ہاں بھائی ہاں یہ باطل نظام ہے، ہم اس کو نہیں مان سکتے. اب چاہے جو آپ کو پریشانی آئے اللہ کے حکم سے آئے گی، اور انشاءاللہ آخر کار تو یہی ہوگا کہ ان اللہ ینصر من یشاء ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا. ہماری مشکل یہ ہے ہماری امت اسلامی آج ہماری امت اسلامی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں کر رہی. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام شرعیہ پر نہیں چل رہی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کو صحیح طریقے سے نہیں مان رہی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہی. یہی سب ہماری کمزوری ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں جو تم حکم دیا گیا ہے کہ صبر کا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، باقاعدگی سے جہاد کا اور حصار کا تذکرہ کیا گیا ہے. گھیرے میں ہو جائیں، دشمن گھیرے میں ہو جائیں. اگر آج باطل نظام کو ٹھکرا دیں گے، دنیا پر سینکشن لگائے گی، ہم کو روکے گی، ہمارے تجارت میں نقصان ہوگا، ہمارے اقتصاد میں نقصان ہوگا. لیکن ہمیں صبر سے ڈٹے رہنا ہے اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آئے گی. جس طریقے سے صبر، جتنا آپ کا صبر آزمائش ہوئے گی اتنی بڑی نصرت اللہ تعالیٰ کی آئے گی انشاءاللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہاں سے احکام کا ایک حصہ اب یہ بتا دیے کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے، اسلامی احکام ہونا چاہیے، اللہ تعالی شریعت کا قیام ہونا چاہیے. اور خالی یہ نہیں ہے کہ یہی دین نہیں ہے کہ آپ کسی بھی سمت کو چہرہ کر کے نماز پڑھ لیں، یا کسی بھی سمت کو جو ہے اپنی جو ہے کیا نام ہے قبلہ متعین کر لیں اور اسی کو اپنے اکتفا سمجھیں.
تو یہ کہنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو بیان کر کے کہ دیکھو اب جو تمہیں شریعت دی جا رہی ہے اس پر عمل کرو. اور شریعت میں سب سے پہلے کون سا حکم ہوا تھا؟ پہلے کچھ احکام گزر چکے ہیں. جہاد کا حکم تھا, حج کا حکم تھا, صحیح بات صفا اور مروہ کا حکم تھا. اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور حکم کی بیان فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے شرعی حکم کو بیان فرما رہا ہے, اور وہ ہے قصاص. قصاص کے مطلب ہوتے ہیں بدلہ, برابری. تو یا کتب علیکم القصاص فی القتل, اگر اے ایمان والوں اگر تم نے کسی کا ناحق خون کر دیا ہے, کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے, تو تم پر قصاص ہے, تم سے قصاص لیا جائے گا. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, آزاد کو آزاد کے بدلے, غلام کو غلام کے بدلے, عورت کو عورت کے بدلے. اب یہ بات سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیوں کیا کہ آزاد کو آزاد کے بدلے, غلام کو غلام کے بدلے, عورت کو عورت کے بدلے؟ تو اس کے اندر علماء نے دو قول نقل کرے ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ اہل کفار جو تھے, مشرکین جو تھے, ان کے قصاص تو لاگو تھا, لیکن ایسا تھا کہ اگر کوئی شریف آدمی قتل کر دیتا تھا کسی کو تو اس سے قصاص نہیں لیا جاتا تھا. دوسرا, یا تو قصاص مانگتے تھے تو جس قبیلے کے میرا اس قبیلے کے سردار نے اس قبیلے سردار قتل کرا ہے تو وہ لوگ اس قبیلے کے سردار کو قصاص میں مانگ کرتے تھے. یہاں تک تو ٹھیک تھا. لیکن پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہونے لگا, اگر کسی غلام نے کسی قبیلے غلام نے کسی سردار کو قتل کر دیا تو شرعی حکم اور اصول تو یہ ہے کہ اس غلام کو قتل کیا جائے قصاص میں, لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے, سردار کا مطالبہ کرتے تھے کہ نہیں ہمیں تمہارے سردار کو قتل کرنا ہے. یہ ظلم ہوتا تھا. اسی طریقے سے اگر عورت نے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس عورت کو نہیں قتل کر, اس عورت کو کسی شخص نے عورت نے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اب قصاص تو یہ تھا, قصاص کا تو حکم یہ تھا کہ اس عورت سے قصاص لیا جاتا. لیکن اولیاء مقتول عورت کے بدلے کیا کرتے تھے, کہتے تم اپنا سردار دو یا تمہارا کوئی مرد دو جس کو ہم ہمارے اس سردار کے بدلے قتل کریں. اصل تو حکم یہ ہے کہ جو قتل کرے, جو قتل کا مرتکب ہو, قانون ثابت ہو جائے اور شریعت کے قانون کے حساب سے قاضی کی عدالت میں یہ ثابت ہو جائے یہ شخص مجرم ہے تو اس کا قصاص فوراً کیا جانا چاہیے, چاہے وہ مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے غلام ہو, چاہے آزاد ہو. یہ اسلامی قانون کی خاصیت ہے کہ فوراً فیصلہ ہو سکتا ہے اور ہوگا. اس کے بعد جو ہے اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوگا, کوئی ری کنسلٹیشن نہیں ہوگا. بس ایک بار قاضی نے حکم دے دیا وہ حکم ہمیشہ لاگو رہے گا, اور فوراً قصاص اگر ثابت ہو گیا تو قصاص کیا جائے گا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی رحم کی بات فرما دی امت اسلامیہ کے لیے, وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اسلام سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں, خاص کر یہودیت کے اندر تو قصاص ہی تھا, دیت نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کرم فرمائی دیکھو آپ اس امت اسلامیہ پر, اس امت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قصاص کے بدلے دیت کا بھی آپشن دے دیا. کیا قصاص نہیں دیا, اگر اولیاء مقتول دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو قتل نہیں کیا جائے گا. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحم کی بات ہے. لیکن یہودی میں ایسا نہیں تھا. یہودیت میں تو قتل تو مطلب قتل ہونا ہی, قتل کرا ہے تو قتل ہونا ہے. یہ سورہ بقرہ میں قصہ گزرا بھی شروع میں, وہ گائے کو جو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے, کیوں دیا تھا؟ یہی نا, قتلتم نفسا فادارأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم نے اپنے نفس کو, جس جان کو قتل کیا تھا وہ مردار اٹھ کے اس بات کو بتائے گا کہ اس نے قتل کیا, اس سے قصاص لیا جائے گا. تو یہ حکم تھا یہودیت میں. لیکن اسلام میں اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے اسلام میں آ کر جو ہے, اسلام جب نازل ہوا تو دیت قصاص کے ساتھ ساتھ دیت کا بھی آپشن اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, دوسری بات یہ اس میں اختلافی فقہی علماء فقہی اختلاف بھی ہے کہ امام شافعی اور مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ غلام کے بدلے آزاد کو, اگر کسی آزاد نے کسی غلام کو قتل کر دیا ہے تو شریعت کے حساب سے اس غلام کو, اس آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا, بلکہ
اس غلام کو نہیں قتل کیا جائے گا بلکہ اس سے اس آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے دیت لی اس سے دیت لی جائے گی، قصاص نہیں جائے گا بلکہ دیت لی جائے گی۔ لیکن احناف کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، دیت تو چاہے قصاص ہو، سردار غلام کو قتل کرے، غلام سردار کو قتل کرے، قصاص تو قصاص ہوگا۔ اگر قصاص مانگ رہے ہیں اولیاء المقتول تو سردار کے غلام کے بدلے ہی سردار کو قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کی دیت دی جائے گی۔ اور احناف کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے النفس العین بالعین والانف بالانف النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، سورہ مائدہ کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، یہ نہیں کہا کہ جو مالدار سردار کی جان غلام کی جان، اللہ تعالیٰ نے جان کا لفظ استعمال کیا ہے وہ عام لفظ استعمال کیا ہے، اس کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ مائدہ کی آیت سے یہ والی آیت منسوخ ہے، اور میرے نزدیک یہ زیادہ راجح قول ہے، اور زیادہ انصاف کے تقاضے کے قریب بھی یہی قول لگتا ہے۔ اللہ کے احکام ہو سکتے ہیں دوسروں، لیکن بظاہر جو لگتا ہے اپنی ناقص فکر کے سامنے کہ جو ہے یہ جو ہے النفس بالنفس کا جو مسئلہ ہے یہی صحیح ہے کہ جان کے بدلے جان، اب چاہے وہ سردار غلام کو قتل کرے، غلام سردار کو قتل کرے، قاتل سے ہی قصاص لیا جائے گا۔ اسی طریقے عورت کا مسئلہ بھی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ایمان والوں قصاص میں، اے عقل مند لوگوں قصاص میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ قصاص میں تو انسان کی جان جا رہی ہے، کہیں قصاص میں انسان کا ہاتھ کٹ رہا ہے، انسان لنگڑا لولا ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، تو کس طریقے سے اسلام اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں تمہاری لیے زندگی ہے اے عقل مند لوگوں۔ تو یہی اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اے عقل مند لوگ، عقل مند اگر غور کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ جو قصاص ہے وہ زندگی ہے، نہ کہ جو ہے موت ہے۔ کیسے ایسے ہوگا؟ دیکھیے اگر کسی ملک میں اگر ہم دیکھیے آج کے زمانے کے آج کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں، آج کے قوانین دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کتنے ہزاروں لاکھوں مجرم ہیں جو قاتل ہیں، جو بری ہو کے دندانات پھرتے ہیں، ہے نا؟ صحیح بات ہے، ثبوت ثابت نہیں ہوا۔ ہندوستان کا قانون تو کہتا ہے کہ 99 جو مجرم چھوٹ جائیں، ایک بے قصور سزا نہیں ملنا چاہیے۔ بظاہر تو بہت اچھی بات لگتی ہے، لیکن وہ 99 مجرم جو چھوٹیں گے وہ واقعی جرم پر قائم ہی رہیں گے نا، کیونکہ ان کو کچھ سزا ہی نہیں ملی، ان کو اپنے جرم کا پنشمنٹ ہی نہیں ملی، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم نے جو گناہ کیا تھا اس کے بدلے ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہوا۔ یہاں کچھ نہیں، سول کورٹ، وہی فوجائی عدالت میں گئے، کرمنل کورٹ میں گئے، رشوتیں دی اور بری ہو گئے، یہ دکھتا ہی ہے، دیکھ رہے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں۔ لیکن وہیں اگر ہم اسلامی قانون کو لیتے ہیں، اگر ریاست اسلامی ہوتی ہے تو ریاست اسلامی ہی، دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ قصاص کا جو حکم ہے وہ ریاست کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ریاست جو ہوگی وہی، اسی کو ہی حق ہے، اور ریاست کے قاضی کو ہی حق ہے کہ وہ یہ حکم دے کہ اس سے قصاص لیا جائے کہ نہیں لیا جائے، قصاص کیا جائے کہ نہیں کیا جائے۔ تو ریاست ہوگی تو قصاص قائم ہوگا، یہ شرط لازم اور ملزوم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک جماعت و تنظیم ہو کہ آپ جو قصاص قائم کرنے لگیں، تو یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ قانون جو ہوگا وہ حکومت کا ہوگا، اور حکومت جو ہوگی ریاست ہوگی، ریاست جو ہوگی اسلامی ریاست ہوگی جو قانون کو نافذ کرے گی۔ جو بھی قانون ہوں گے اس کو قانون کو شریعت، اس شرعی قانون کو حکومت اسلامی، ریاست اسلامی ہی نافذ کرے گی، اور کسی کو حق نہیں ہے قانون کو نافذ کرنے کا۔ اسی سے اپن کو اس چیز سے ہم کو یہ حکم ملتا ہے، اس کے ضمن میں یہ حکم ملتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ يَكُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، اس قصاص کی آیت سے ہی ہم کو یہ حکم مل جاتا ہے۔ اس سے اپن نکال سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ قصاص کا حکم دے رہا ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے یہ قصاص کون لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے ریاست ہوئے گی، حکومت ہوئے گی تو وہی قصاص لے گی، ہر کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ یا کوئی جو ہے شریعت سے متعلق لوگ نہیں ہیں، مطلب قوانین سے متعلق لوگ نہیں ہیں یا حکومت سے متعلق لوگ نہیں ہیں، وہ جو ہے قصاص لے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو قصاص کے لیے شرط یہ ہے کہ حکومت ہونا چاہیے، حکومت نہیں ہوگی قصاص بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک پوائنٹ ہے، لکھ کے رکھنے کی بات ہے یہ۔ تو کہتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تو اب دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں شریعت اسلامی،
کہیں نافذ ہے، کہیں کسی ملک میں شریعت اسلامی قوانین کا نفاذ ہے اور وہاں حدود و قصاص ہو رہے ہیں، تب دیکھیے ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ قصاص جو ہے علی الاعلان لیا جائے گا. یہ نہیں کہ ہاں وہ پھانسی سزا ہوئی، اندھیری کوٹلی میں جا کے اکیلے سزا دے دی، نہ لوگوں کو دکھا نہ پتہ چل، جو پولیس والے اور 4 ڈاکٹر اور 4-5 پولیس والے اور ڈاکٹر جلاد اور مجرم. تو عبرت نہیں ہوگی. عبرت تو اسی وقت ہوگی جب علی الاعلان قاتل کو قتل کیا جائے گا اور جامع مسجد کے صحن کے سامنے قتل کیا جائے گا. یہی عبرت ہوگی. جب ایسی حرکت، جب یہ دیکھا جائے گا، جب قصاص ہوگا، تو جو اور بھی کرمنل کھوپڑی کے لوگ ہوں گے، کرمنل مینٹلٹی کے لوگ ہوں گے، ان کے ذہن میں ڈر، روب بیٹھ جائے گا، خلافت کا یا ریاست کا روب بیٹھ جائے گا. خدا خواستہ اگر میں نے یہ جرم کیا تو میرا بھی یہ حال ہونے والا ہے اور میرے سب کے سامنے مجھے قتل کر دیا جائے گا. جب یہ دکھے گا سامنے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو انسان کا اپنی زندگی سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، تو اپنی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگائے گا. آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ عدالتی قانون ہے، وہ رشوتیں دے کے، چوٹائی، بے ایمانی تعلقات سے قائم کر کے فیصلہ بدلوا لیتے ہیں. اب دیکھیے نا، دیکھتے ہیں فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے. فلم جو بنتی ہے وہ معاشرے پر ہی بنتی ہے. معاشرے میں جو برائی، جو گندگی، برائی پائی جاتی ہے، اسی کو لے کے فلم بنائی جاتی ہے. وہی ان کا موضوع ہوتا ہے. وہی سے لوگوں کی ذہن بنایا جاتا ہے کہ اس ملک میں، معاشرے میں یہ کام چل رہا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، فلم کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، اور حقیقی عدالتوں میں بھی یہی حال چل رہا ہے. بخلاف اس کے اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دارالقضاء کی کیا حیثیت تھی، قاضی کی کیا حیثیت تھی، حکم جو ہوتا تھا اس کا کیا حکم ہوتا تھا، کیسے حکم لاگو ہوتا تھا. تو یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے احکام ہیں، اس پر ہمیں چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بتائے ہمیں اس کو لاگو کرنا ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا ہے اپنے حساب سے چلنا ہے. کیونکہ اسلامی شریعت ایک نظام قانون ہے، اور یہ نظام قانون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا قانون ہے، جس کو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نظام کو لاگو کرنے کے لیے، نظام کو لانے کے لیے کوشش کرے اپنے لیول پر. جہاں کوشش کر سکتا ہے، جس طریقے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ انسان اپنی لیول پر اس اسلامی نظام کو لانے کی اور اس نظام کو، حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کرے. یہی ہماری آپ کی آج کی تاریخ میں ذمہ داری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 22 ربیع الثانی سن 1443 ہجری، 28 نومبر 2021 بروز اتوار. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ